کے بغیر دن گزار ہی نہیں سکتا. الگ سے نہ بھی پڑھے تو اس کو نماز کے اندر درود پڑھنا ہی ہوتا ہے. درود ابراہیمی تو نماز کا حصہ بنا دیا گیا اور اس کو کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی ترغیب دی گئی. تو درود ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جو اپنی زندگی میں جتنا زیادہ شامل کر سکتے ہو اتنا زیادہ شامل کر لو. ویسے بھی درود پڑھنے سے بچوں میں تقدس پیدا ہوتا ہے. بچے پاک دامن رہیں، عفت مآب رہیں، ان کی طبع میں تقدس رہے. آپ چاہتے ہیں، ہر ماں باپ چاہتا ہے. اور پھر دور موجود کے اندر جو فتنے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ ہماری اولادیں تقدس مآب رہیں. تو ان کو درود کی ترغیب دو تو اس کا عملی نتیجہ یہی ہوگا کہ ان میں تقدس کا جوہر پیدا ہوگا اور ان کی عصمت کی حفاظت رہے گی. اور درود شریف پڑھنے والے بچے اور درود شریف نہ پڑھنے والے بچے دونوں کی عادات میں فرق ہوتا ہے. درود پڑھنے والوں کی طبع میں رقت، لطافت، نرمی، محبت، شفقت جیسے جذبات پیدا ہوتے ہیں. یہ درود شریف کا عملی نتیجہ ہے. بعض لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے بچے بڑے اکھڑ ہیں، بڑے تند مزاج ہیں، بڑے سخت گیر ہیں. تو اس کا علاج کیا ہے؟ تو اس کا علاج یہی ہے کہ ان کو درود کی تسبیح دو. درود اکڑ توڑ دیتا ہے، طبیعت کی تندی نکال دیتا ہے، طبائع کی تلخیاں ختم کر دیتا ہے، محمد عربی کے نام کی مٹھاس پیدا کر دیتا ہے. حضور کا نام شہد سے میٹھا ہے، دل آویز ہے. کھنڈ میں اتنی مٹھاس نہیں ہے، شکر اور گڑ میں اتنی مٹھاس نہیں ہے، شہد میں اتنی مٹھاس نہیں ہے، قند اور نبات میں اتنی مٹھاس نہیں ہے جتنی نام محمد میں رکھی گئی.